بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا علماء اکرام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی شمار کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب ہر جگہ کفر کا تسلط ہوگا، یعنی ساری دنیا میں کفر کی حکومت ہوگی اور تمام زمین فتنوں فساد سے بھر جائے گی اور تمام لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے۔ دن بہت تیزی سے گزریں گے، سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح گزرے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمر گھٹ جائے گی، لوگ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے قتل و خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں عیسائیوں کا غلبہ ہوگا۔ روم، شام اور تمام ملک اسلامیہ مسلمان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، ساری زمین قبرستان ہو جائے گی، صرف مکہ اور مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں اسلام ہوگا۔ لہٰذا ساری دنیا کے تمام ولی اپنے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر مکہ اور مدینہ میں جمع ہو جائیں گے۔ یاد رہے رمضان کا مہینہ ہوگا، تمام ابدال طواف کعبہ میں مشروف ہوں گے اور امام مہدی بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال ہوگی۔ اولیاء آپ کو پہچانیں گے اور آپ سے گزارش کریں گے ہماری بیعت کریں، مگر آپ انکار کریں گے۔ پھر اس وقت غیب سے ایک آواز آئے گی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ اور وہاں پر سب لوگ ان سے بیعت کریں گے اور پھر آپ سب کو ساتھ لے کر وہاں سے ملک شام چلے جائیں گے اور پھر وہاں دجال سے مقابلہ ہوگا۔ دوستو، امام مہدی کی آمد کا ذکر 200 سے 250 احادیث اور اقوال تابعین میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس دنیا کو بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے ختم ہونے کا ٹائم بھی فکس کر دیا۔ اس دنیا کو بنانے کے بعد وقت بہت تیزی سے گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے۔ اس دنیا کے اندر بہت ساری قومیں آباد ہوئیں اور اپنے اپنے وقت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزار کر چلی گئیں۔ ان قوموں کو صحیح راستہ دکھانے اور برے راستوں سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجتا رہا۔ اس طرح ان قوموں کی طرف جتنے بھی نبی آئے، ان سبھی نے اپنی اپنی قوموں کو قیامت سے ڈرایا اور قیامت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آیا اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ہم ان کی آخری امت ہیں۔ ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی امت بنے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، وہ اکیلا ہے اور ہر انسان کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اچھے برے کاموں کا حساب دینا ہے، اور بے شک قیامت بہت نزدیک ہے۔ دوستو، قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک ایسا ڈراؤنا سوال ہے جس کو سن کر ہر مسلمان ڈر کے مارے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے اور اس کی نشانیاں کیا ہیں، تاکہ ہر مسلمان اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے؟ دوستو، صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت سے پہلے آنے والی نشانیوں کے بارے میں پوچھا اور صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کی۔ دوستو، ویسے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بہت ساری نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، لیکن ان میں سے کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی اور جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جن سے پتہ چل جائے گا کہ قیامت اب بالکل قریب ہے۔ دوستو، ان بڑی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، اور وہ ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا میں آنا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں کب آئیں گے، ان کی پیدائش کس شہر میں ہوگی اور وہ کتنے سال اس دنیا میں رہیں گے اور کتنے سال حکومت کریں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے زمانے میں کون کون سے واقعات پیش آئیں گے
اور اسی بیچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح سے دنیا میں آئیں گے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہوگا جس سے ان کی پہچان ہو سکے گی، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، ان سبھی سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بتائیں گے، اس لیے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے پورا دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دیکھنے والی آنکھوں نے اس دنیا کو بسنے سے لے کر ختم ہونے تک کی ہر چیز کو دیکھا ہے، اور صحابہ اکرام نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، جن میں سے بہت ساری نشانیاں آج کے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہیں، اور بہت سی نشانیوں کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے، اور انہی نشانیوں میں سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا میں آنا بھی ایک نشانی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا میں تشریف لانا طے ہے۔ دوستو جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ دوستو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی، اور آپ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک محمد پر ہوگا اور یا احمد پر ہوگا، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہر ہونے والی ان نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی خوبصورت ناک ہوگی، اور ان کے دونوں دانتوں کے بیچ تھوڑی گیپ ہوگی، اور وہ ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جائیں گے۔ ان کی داڑھی بہت گھنی ہوگی، نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ زیادہ پتلی ہوگی۔ ان کی آنکھیں سرمیلی ہوں گی۔ ان کے دونوں کندھوں کے بیچ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح ایک خاص نشانی ہوگی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا میں لوگ گناہ اور ظلم کھلے عام کرنے لگیں گے، اور دشمنی اور زلزلے بھی عام ہو جائیں گے۔ اس وقت سبھی حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ پھر جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں آئیں گے تو گناہوں میں پھنسے لوگوں کو نکال کر ان کے بیچ عدل و انصاف قائم کریں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لانے سے زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب لوگوں میں مال و دولت بانٹ کر امت محمدیہ کو امیر بنا دیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غریبوں کا اتنا زیادہ خیال رکھیں گے کہ وہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے کہ جس کسی کو بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ آپ کے زمانے میں اتنی زیادہ خوشحالی ہوگی کہ صرف ایک شخص آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ اور کوئی بھی شخص ضرورت مند نہیں ہوگا۔ دوستو زمانے کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے، اور آپ مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ معظمہ کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو پسند نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہ لوگ مقام ابراہیمی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کی امت کے نیک اور برے لوگ اس طرح سے نعمتوں کے مالا مال ہو جائیں گے کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس طرح موسلا دھار بارش ہوگی کہ بارش کا ایک بھی قطرہ روکا نہ جائے گا، اور زمین اس قدر اناج اور پھل اگائے گی کہ جو بھی بویا جائے گا سب کے سب اگ جائے گا۔ یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ اس وقت کے لوگوں کو بہت زیادہ اناج اور نعمتوں سے سرابور کر دے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا میں آنے سے پہلے پورب کی طرف سے کالے جھنڈے کی ایک فوج نکلے گی، اور وہ لوگ
اس طرح سے دنیا میں قتل عام کریں گے جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ دوستو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں 40 سال تک رہیں گے، اور جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے عراق سے ایک فوج نکلے گی تو اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے حفاظت فرمائے گا، اور وہ لشکر ذوالحلیفہ کے میدان میں پہنچے گا۔ ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 6 میل کی دوری پر ہے۔ جب وہ فوج اس جگہ پر پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا۔ اس زمانے میں ایک ایسا جھگڑا ظاہر ہوگا جو ہر طرف پھیل جائے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ گھبراؤ مت، تمہارے پاس تمہارا امیر امام مہدی موجود ہے، بس تم لوگ ان کی بات مانو اور ان کی پیروی کرو۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں آئیں گے تو آپ کے سر مبارک پر امامہ شریف ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مقدس سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی شروعات مجھ سے کی اور ختم حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرے گا۔ اس وقت 313 لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گی۔ یہ لوگ ہر ظلم کرنے والوں سے جیت جائیں گے، ہر طرف عدل و انصاف قائم ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفادار نوجوان دمیمیہ نام کا ایک شخص ہوگا جو کہ پورب سے ظاہر ہوگا۔ اس بیچ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایمان والے لوگ ملک شام کے ایک شہر دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے، اور فجر کا وقت ہوگا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عصر کا وقت ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جائے نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائے نماز پر کھڑے ہو کر امامت کریں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کندھوں کے بیچ ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں، آپ ہی کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ اس طرح حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے لوگوں کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک روم کے لوگوں سے جنگ کرتے رہیں گے اور تیسرے دن جیت حاصل کر لیں گے۔ اس جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ شہر کو بھی فتح کر لیں گے۔ پیارے دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قسطنطنیہ یعنی استنبول یعنی ترکی بھی عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے گا، جسے بعد میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کریں گے۔ اور دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کو 4 تکبیروں کے ذریعے فتح کر کے 6 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے اور بیت المقدس سے نکالی گئی ساری چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسے تابوت سقینہ، بنی اسرائیل کے دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر اور من و سلوہ کے برتن، جن پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے آسمان سے کھانا اتارا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کی طرف جائیں گے جسے تاتے کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 1000 میل ہے اور چوڑائی 500 میل، اور اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے سے لاکھوں جنگ کرنے والے نکلیں گے۔ مسلمان ان پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازوں کو توڑ دیں گے، اور مسلمان وہاں سے بہت سارا مال و غنیمت حاصل کریں گے اور پھر وہی 7 سال کا وقت گزاریں گے۔ اس کے بعد وہاں سے ساری چیزوں کو بیت المقدس کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ دوستو، جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روم اور قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے تو ان میں سے جو مال و غنیمت حاصل ہوا ہوگا اس کو جب مسلمان آپس میں بانٹ رہے ہوں گے تو اچانک ایک چیخنے والا شخص آواز دے گا کہ دجال پیچھے تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ اس وقت سارے لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس طرح پناہ لیں گے جیسے شہد کی مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں اس طرح حکومت کریں گے جیسے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔
حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 40 سال تک اس دنیا میں حکومت کریں گے۔ اس وقت یہ زمین اپنے اندر چھپے ہوئے سارے خزانوں کو باہر نکال دے گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس زمانے میں جب لوگ حضرت امام مہدی رضی